علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھی اور دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو سارے ادیان پر فوقیت عطا فرمائی ہے اور دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ دین اسلام کی پیروی کرنے والوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری کی بشارت دی ہے۔ دین اسلام ہی سب سے برحق دین ہے اور سب سے سچا دین ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات سب سے سچی تعلیمات ہیں۔ دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا، رہبری کا ذریعہ بنایا ہے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا نام ہے۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ دین اسلام میں وہ ساری کی ساری چیزوں کو نوٹ کر دیا گیا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں دین اسلام کی تعلیم کے لیے اور تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی منشا تھا اور یہی ان کی ذمہ داریاں تھیں کہ ایک تو گمراہ لوگوں کو، گم کردہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، جن کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے انہیں دوبارہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ سارے انبیاء علیہ السلام یہی پہلے کام کو لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی نہیں۔ اور دوسری ان کی تعلیمات کا محور یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو زندگی گزارنے کی کیسی تعلیم فرماتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں اتاری گئی اور ان کی عملی زندگی انہوں نے سامنے رکھ کر اپنی اپنی امتوں کو سمجھایا اور بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہماری اتباع میں ہے اور ہماری پیروی میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اس مبارک کڑی کا آخری حصہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر برپا کیے گئے۔
اور آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو آپ کی ذات پر تکمیل فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس اعلان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو دو باتیں بتائی گئی۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ دین اسلام پائے تکمیل کو پہنچا ہے، اب دین اسلام میں کسی طرح کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی اس میں سے کوئی چیز نکالنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، اور کوئی چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں۔ اگر کوئی کمی کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور پوری انسانیت کی کامیابی اسی میں رکھی ہے۔ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ادیان کی طرف جاتا ہے وہ گمراہی کے راستے پر جاتا ہے، اور ایسا شخص دنیا میں بھی نامراد رہے گا اور آخرت میں بھی نامراد رہے گا۔ دنیا میں بھی وہ ذلت اور رسوائی کے مزے کو چکھے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے نافرمانوں کے لیے، اس عذاب کا حصہ اسے مل کر رہے گا۔ دین اسلام میں جتنی تعلیمات ہیں اور جو کچھ احکامات بتلائے گئے ہیں یہ پورے کے پورے واضح ہیں، بلکہ پیدائش سے لے کر وفات تک، مہد سے لے کر لحد تک پوری تعلیمات دین اسلام میں رکھ دی گئی ہیں۔ انسان زندگی کے جس شعبے میں زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس کے زندگی کے اس شعبے میں اگر رہنمائی لینا چاہتا ہے، دین اسلام اس کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک یہ اس کا سلسلہ ہے، اسلام اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اسلام اس کی رہنمائی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، اور مستقل اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے وہاں بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے، بچپن کے بعد جوانی آئی، اسلام وہاں بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور جوانی کے اندر کئی ادوار ہیں۔ جوانی یہ بھی ایک دور ہے، اس دور میں کئی ادوار ہیں۔ جوان آدمی کئی چیزیں، مختلف چیزوں کو اختیار کرتا ہے، شریعت وہاں بھی اس کی رہنمائی کرتی ہے، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، جاب کا معاملہ ہو، بڑوں کا معاملہ ہو یا چھوٹوں کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، اپنوں کا معاملہ ہو، غیروں کا معاملہ ہو، سب میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور بھی زندگی کا دور آگے بڑھتا ہے بڑھاپے کا، اور بڑھاپے کے سلسلے میں اسلام پھر اس کی وہاں رہنمائی کرتا ہے کہ چھوٹوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ کیسے رہے، بڑوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہے، اور بڑھاپے میں آدمی آنے کے بعد جب معذور ہو جاتا ہے تو اسلام پھر وہاں اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ بیماری کے اور مرض کے احکام کیا ہے، اور اسے کیسی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور یہ دور چلتے چلتے پھر ایک وقت آتا ہے انسانی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کے ورثہ پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس میت کے ساتھ، اس مرنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پیدائش سے لے کر وفات تک اس کے ساتھ برابر چلتی رہتی ہیں۔ جو اس کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو اس کی رہنمائی سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے وہ ناکام قرار پاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اسلام کی رہنمائی حاصل کرنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو سراسر اسلام کو مانتے ہی نہیں، وہ اسلام قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اسلام کے اس مبارک قلعے میں، محفوظ قلعے میں اپنے آپ کو محصور کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مشرکین ہیں اور وہ کفار ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پہلے قسم کے نافرمان لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان کے لیے بھی دنیا میں پھٹکار ہے اور آخرت میں بھی پھٹکار ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن زندگی میں اسلامی احکامات کو جاری و ساری کرنے کی کوشش نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے لیے بھی قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا ہے اور انہیں سمجھایا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ یہ قسم بھی اچھی نہیں۔
ایک تو اسلام قبول نہ کرنا یہ بھی ایک جرم ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ بھی جرم ہے۔ اسلام تو قبول کیا ہے لیکن اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے، اور اگر کوئی عمل کرتا ہے تو بعض چیزوں پر عمل کرتا ہے، بعض چیزوں پر عمل نہیں کرتا ہے۔ جیسے ہمارا معاملہ ہے، بعض چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض عمل کرنے والے بھی وہ اشخاص ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق اگر احکامات آ جائیں تو عمل کرتے ہیں، اور اگر مرضی کے خلاف آ جائیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، اگر ان کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ ان چیزوں کو انہوں نے عمل کر لیا، اور مرضی کے خلاف ہے تو اسے پھر چھوڑ دیا۔ نکاح کا سلسلہ ہے، نکاح کے سلسلے میں کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھا جائے آپ نکاح کیوں فرماتے ہیں، جواب یہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے میں اسے اختیار کر رہا ہوں۔ تو یہاں تو اس کی خواہش ہے، اور خواہش اگر جو ہے اسے سمجھ میں آتی ہے تو اس پر عمل کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہیں حالانکہ اس کا تعلق بھی سنت سے ہے، اس کا تعلق بھی شریعت سے ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کا مزاج جو ہے آمادہ نہیں ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے سلسلے میں، اس لیے وہ چیزوں کو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی مجرم ہیں، اور یہ لوگ بھی اللہ کے نافرمانوں میں ان کا بھی شمار ہے کہ بعض چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو قبول نہیں کر لیتے ہیں۔ اسلام ایسی بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں اور بعض چیزوں کو اختیار کریں، بعض چیزوں کو اختیار نہ کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ کے احکامات پر کمر بستہ ہو گئے ہیں اور آپ نے دل و جان سے اسے قبول کر لیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ رحمانی زندگی کہلاتی ہے، اور شریعت کے خلاف زندگی گزارنا یہ شیطانی زندگی اسے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بڑے صاف طور پر واضح الفاظ میں یہ بتا دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی وہ تمہاری خیر خواہی نہیں چاہے گا، ہمیشہ وہ تمہاری شر خواہی چاہے گا۔ وہ تمہیں کبھی بھی کامیابی کی طرف لے جانا نہیں چاہے گا، ہمیشہ وہ تمہیں ناکامی کی طرف ہی لے جانا چاہے گا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ شیطان کبھی کبھی سبز باغ دکھاتا ہے، اس کے خواہشات کی طرف اس کی پیروی کی ترغیب دلاتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی میں میری کامیابی ہے، دراصل وہ اس میں اس کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ناکامی چھپی ہوئی ہے۔ شکاریوں کو شکاری جب شکار کرتے ہیں کسی جانور کا، اس کے لیے ایک بڑا گڑھا بناتے ہیں اور اس پر جو ہے سبزہ ڈال دیتے ہیں، اور اوپر اس شکار کے مرضی کے مطابق اس کی غذائیں ڈال دیتے ہیں۔ تو جب وہ شکار آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میری یہاں مرضی کے مطابق غذائیں، اس سے میری پیٹ بھرنے والی ہے اور اس سے جو ہے میری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ وہ آگے آتا ہے اور جیسے ہی قدم ڈالتا ہے اسے معلوم نہیں کہ نیچے گڑھا ہے، وہاں گر جاتا ہے اور شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ شیطان کا معاملہ بالکل یہی ہے، دنیا کو وہ خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور زندگی کی نئی نئی خواہشات کو، امنگوں کو انسان کے سامنے لاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور انسان جیسے قدم بڑھاتا ہے پھر اس کی خواہشات کو اور اجاگر کرتا ہے، آگے بڑھتے بڑھتے وہ اس جو ہے ناکامی کے گڑھے میں گر جاتا ہے، اور پھر جو ہے شیطان کے اس شکاری کے جو جال میں پھنس جاتا ہے، پھنس کے دنیا کو بھی اپنی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی اپنی برباد کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے بڑے واضح انداز میں اسے پیغام دیا ہے، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں ناکامی کی طرف ہی لے جائے گا، کامیابی کی طرف اگر چلنا چاہتے ہیں شریعت کی پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر، ہر موڑ پر حضرات صحابہ کو اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو آپ نے تعلیم فرمائی ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، اسلامی تعلیمات پر کیسے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں تک تعلیم دی ہے، اور یہ بات بھی آپ نے فرمائی ہے کہ دل کے اندر اسلام کے علاوہ کسی غیر مذہب کی پسندیدگی کا خیال بھی نہ ہے۔ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اسلام ہی آپ کے دل و جان میں رچنا اور بسنا چاہیے، آپ کی زندگی کے ہر جو ہے حصے کے اندر اسلام ہی آنا چاہیے، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا خیال بھی آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ خیال آنا یہ بھی برا ہے، کیونکہ آپ نے دل و جان سے قبول کر لیا ہے کہ اسلام ہی سب کچھ ہے اور اسلام ہی پر کامیابی کے دار و مدار ہے، اس کے بعد پھر کسی اور راستے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے اس میں۔ دوسروں کی آدمی نقالی کرتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے طرز عمل کو اختیار کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جن لوگوں کی میں پیروی کر رہا ہوں اور جن لوگوں کے بعض طریقوں کو میں اپنا رہا ہوں وہ طریقہ بھی نعوذ باللہ اچھا ہے، اسی وجہ سے میں اسے اپنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو یہ دو رنگی آدمی ہے، جب یہ دوسروں کے طرز عمل کو اختیار کرے گا، ان کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ میں کچھ کتاب لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے کتاب کھول کر فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قریظہ قبیلہ ہے، وہاں سے میرا گزر ہوا تو وہاں کے ایک بھائی نے مجھے تورات کی کچھ اچھی باتوں کو لکھ کر مجھے دیا، میں آپ کو وہ کیا سناؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس کا رنگ بدل گیا۔ صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی متوجہ کیا انہوں نے آپ کے طرف اور کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا جو رنگ بدل گیا ہے، گویا کہ آپ ناگواری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں تو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا، اسلام کو دین ماننے پر راضی ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور جب افاقہ ہوا تو آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمر، اس وقت اگر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آتے اور تم میری پیروی چھوڑ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تب بھی تم گمراہ ہو جاتے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ امت میرے لیے ہے اور میں اس امت کے لیے، میرے آنے کے بعد اب کسی کی پیروی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بلکہ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر اس موقع پر موسیٰ بھی اگر آتے تو ان پر بھی میری بھی پیروی کرنا لازم ہو جاتا۔ گویا کہ میرے آنے کے بعد اب سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ میری پیروی کرے، میرے علاوہ پھر وہ کسی کی پیروی نہ کرے، وہ میری نقل کرے، میرے علاوہ کسی کی نقل نہ کرے، میری الہی تعلیمات پر عمل کرے، اس کے علاوہ کسی کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، اور میں جن چیزوں کو لے کر آیا ہوں اسے دل و جان سے نہ صرف قبول کرے بلکہ عمل کرنے کی اس پر کوشش کرے اور اسی کے مطابق عمل کرے، ان کی نظر اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہ پڑنے پائے۔ دین کے اتنے واضح احکامات آ جانے کے بعد بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو آج بھی غیروں کی نقالی کرنے لگے ہیں، اور بعض لوگ تو وہ ہیں کہ ان کے مذہبی روایات میں اور ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنے لگے ہیں، اور بعض لوگ تو وہ ہیں جو اس میں مبارکبادی بھی دیتے ہیں۔ اسلام ان تمام چیزوں کو ناپسند قرار دیتا ہے۔ اسلام ہے تو اسلام ہی ہے،
اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی اسلام میں کسی بھی طرح کے عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی غیر مذہب کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا حرام ہے، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے، اگر کوئی شخص کسی غیر مذاہب کی رسومات میں شرکت کرتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے تو اس کے کفر میں شامل ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے اور کفر تک پہنچ جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ اسی وجہ سے غیر مذاہب کی رسومات میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ غیر مذاہب کے تہواروں میں ان جیسے لباس زیب تن کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ برادران وطن کے کئی تہوار آتے ہیں، اور بلکہ ہندوستان ایسا ملک ہے کہ جس میں ہما مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہما لسان والے لوگ رہتے ہیں، کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، کئی مذہبوں کے ماننے والے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرنا، ان کے ساتھ مروت کا معاملہ کرنا، رواداری کا معاملہ کرنا، یہ تو اسلام سکھاتا ہے، لیکن ان کے مذہب کی تائید کرنا، ان کے مذہبی رسومات میں شریک ہونا اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، شرکت پسند نہیں کرتے، اللہ کی ذات شرکت بھی پسند نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مذہب کے ساتھ کسی اور کی شرکت بھی پسند نہیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی بالکل جو ہے اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی شخص میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، میرے مذہب کے ساتھ بھی کسی اور کو شریک کرے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی رسومات میں شرکت کرنا یہ بھی ناجائز ہے، ان جیسا لباس زیب تن کرنا ان کے ان دنوں کے اندر یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی وجہ سے اگر برادران وطن کے کوئی تہوار آتے ہیں اور وہ مخصوص لباس پہنتے ہیں اور ان کے پاس ان کے تہواروں کی یہ علامت شمار کی جاتی ہے، مسلمانوں کے لیے ان لباس بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات بھی ہیں کہ یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ان کے بھی خاص جو ہے مخصوص جو ہے ایام آتے ہیں، ان مخصوص ایام میں مخصوص لباس پہنتے ہیں، ان مخصوص ایام میں ان کا طرز عمل اختیار کرنا، ان جیسا لباس زیب تن کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ محرم الحرام آتا ہے تو وہ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، اور ان کا دیکھیے ہم میں سے کئی سنی مسلمان بھی سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، یہ غیروں کی مشابہت ہے، اسلام نے کہا کہ یہ بھی ناجائز، ان کا طرز عمل یہ بھی ناجائز۔ برادران وطن کے کئی تہوار آتے ہیں، وہ بھی لباس پہنتے ہیں، اور ہم میں سے بعض اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے والے، اور بعض تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن کہلاتے ہیں، اور ان کا اپنا یہ ماننا ہے کہ یہ تو رواداری ہے۔ یہ رواداری نہیں ہے، یہ غلامی۔ رواداری اسے نہیں کہا جاتا ہے، رواداری تو یہ ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، یہ رواداری ہے، اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ سب سے زیادہ رواداری تو اسلام ہی سکھاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے رواداری کی تعلیم نہیں دی ہے، پڑوسیوں کے حق کی تعلیم اسلام نے دی ہے، انسانی بنیاد پر تیمارداری کی تعلیم اسلام نے دی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، ننگوں کو کپڑے پہنانے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، بیماروں کے لیے جو ہے دوا دارو کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، اور مصیبت زدہ کی مدد کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، بڑوں کی تعظیم کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اسلام نے قدم قدم پر رواداری کی تعلیم دی ہے، لیکن ایسا اپنی مذہبی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہبی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جانا یا اسے اچھا سمجھنا یہ رواداری نہیں ہے بلکہ غلامی ہے، اور یہ اسلام کے ساتھ بغاوت ہے۔ اپنے اس ذہن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اس ذہن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ماڈرن نہیں ہیں، بلکہ آپ جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں اتنا غلامی میں آپ جو ہے غلامی کی زنجیریں آپ کے پیروں میں جو ہے ڈالی جا رہی ہیں، ان زنجیروں سے باہر نکلنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا ہے، ہم اسلام ہی کی مانیں گے، اسلام ہی کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ہمارا جینا مرنا اسلام ہی کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ محبت ہے اور یہ وفاداری ہے، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کسی اور کی بات ماننا اور اس کو رواداری کا نام دینا یہ رواداری نہیں ہے بلکہ غلامی ہے، بلکہ غداری ہے۔ اور اسلام نے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا ناجائز ہے،
ان کے مخصوص ایام میں ان کا لباس پہننا یہ بھی ناجائز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے عیدوں کے موقعوں پر اور ان کے یہ خوشی کی مذہبی تقریبات کے اندر مبارکبادی دینا یہ بھی ناجائز ہے۔ اور یہ بھی عجیب جو ہے ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ برادران وطن کی کوئی مذہبی تقریبات ہوتی ہیں اور کوئی ان کی عیدیں آتی ہیں، بڑے اطمینان سے اور بڑی خوشی سے ہم لوگ انہیں جو مبارکبادی دیتے ہیں، گویا کہ انہیں مبارکبادی دینا اس بات کی علامت ہے تم جو کام کر رہے ہیں اس کام پر ہم تمہیں شاباشی دے رہے ہیں، وہ کام اچھا ہے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ مبارکبادی دینا بھی نہ جائے، بلکہ اگر ان کے کوئی مخصوص ایام میں کوئی میلے لگتے ہیں، ان میلوں میں شرکت کر کے اس کی رونق بڑھانا یہ بھی نہ جائے، بلکہ علماء نے اس سے آگے لکھا ہے کہ ان کے مخصوص عیدوں کے موقعوں پر اگر اس سلسلے میں انہیں کوئی ایسی دکانیں لگاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے مذہب پر عمل ہوتا ہے اور مذہب کے اس عیدوں کے موقع پر وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مسلمان ان دکانوں کو لگا کے اس کا کاروبار کرنا یہ بھی ان کے لیے ناجائز ہے، گویا کہ یہ بھی ان کے مذہب کی ترویج اور اشاعت کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ان کی مذہبی تقریبات نہیں ہے، ان کی اپنی نجی تقریبات ہیں، شادیوں کا موقع ہے یا ان کے پاس کوئی اگر گھریلو اپنی تقریب ہے، ایسے مواقع پہ اگر رواداری کے طور پہ جاتے ہیں اور ساتھ میں اگر یہ نیت ہے کہ اس کے ذریعے سے ان پر اسلامی چھاپ ڈال سکے اور ان پر اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی طرف آمادہ کر سکے، یہ اگر نیت ہے اور دعوت و تبلیغ کی اگر نیت ہے، اس نیت سے جانے میں علماء کرام نے اس کی اجازت دی۔ اسلامی احکامات کے بالکل صاف اور واضح طریقے میں آنے کے بعد اب آئیے دوسری طرف ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو غیروں کی مذہبی تقریبات کے اندر شرکت بھی کر رہے ہیں۔ ابھی یہ کرسمس کا جو ہے آج ہی دن ہے 25، یہ ان کا جو ہے عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی دن ہے۔ گزشتہ سال بھی اطلاع ملی تھی اور یہ سال بھی جو ہے کئی جگہوں سے اطلاعات آئی ہے، بلکہ بعض اضلاع سے بھی یہ اطلاعات آئی ہے کہ مسلم نوجوان ان کے اس عید کے دن ان کے مذہبی جگہوں پر ان نوجوانوں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور اسے رواداری کا نام دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ رواداری نہیں ہے، اللہ کے بندو یہ رواداری نہیں ہے، اور نام یہ دے رہے ہیں، ان کی دلیل دیکھیے آپ، نام یہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی تو ہمارے عیدوں کے موقع پر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے اگر وہ آئے تو ہمارا جانا کیا ضروری ہے؟ ان کی مذہب میں اس کی اجازت ہوگی، بلکہ وہ تو ہر ٹھوکر لگنے والی چیز کو خدا مانتے ہیں اور وہ تو ہر ایک کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی مذہب درست نہیں ہے، کسی مذہب کی تعلیمات ہمارے پاس صحیح نہیں ہے۔ اسلام آ گیا، اسلام ہی اصل ہے، اسلام ہی حق ہے، اس کی تعلیمات ہی اصل ہے، اس کی تعلیمات ہی حق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نوجوانوں پر انہیں کنٹرول کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی مذہبی تقریبات میں شریک ہونا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی خوشی میں شامل ہونا مسلمانوں کے لیے درست نہیں۔ اور پھر اس کے آگے دیکھیے 25 کے بعد پھر جو ہے نیا سال شروع ہوگا اور اس کی آمد کے موقع پہ پھر کیا ہنگامہ ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے۔ علماء نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی منع فرمایا ہے کہ اگر ان کے مذہبی تقریبات تو وہ نہیں ہے، لیکن ان کے معاشرے کا وہ حصہ ہے جو اپنے معاشرتی طور پر اسے انجام دیتے ہیں، جیسے نیا سال کا جشن ہے، ان کے معاشرے کا حصہ ہے، یہ مغربی تہذیب کے اس معاشرے کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ہم بھی شریک ہونا گویا کہ اپنے معاشرے سے کٹنے کے مترادف ہے، یہ بھی ناجائز، اس سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص کر نوجوانوں کو اور خاص کر ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور عصری تعلیم سے جو ہے بہرور سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کام کرنے میں کیا برائی ہے۔ اسلامی معاشرے کو چھوڑ کر دوسروں کے معاشرے کو اختیار کرنا من تشبہ بقوم فہو منہم کے دائرے میں آتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو انہیں اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی اسے اختیار کرنے کی وجہ سے کہیں اسلام سے آگے چل کر ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس لیے آگے کی جو چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، نوجوان نسل کو بھی بچانا ہے۔ بلکہ آپ عجیب معاملہ ہے، مسلم محلوں میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، نیا سال شروع ہونے سے پہلے ایک ہنگامہ بپا ہے۔ اس سے پہلے ایک صاحب نے بڑے درد کے ساتھ، بڑے کرب کے ساتھ بتایا، اور میں آپ سے زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے علاقے کی بات کہہ رہا ہوں
یہ ٹولی چوکی اور گولکنڈے کی علاقے کی بات کہہ رہا ہوں میں، مہدی پٹنم کے علاقے کی بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی نیا سال شروع ہونے والا ہے، سال کا آخری دن آیا ہے، مسلم محلوں کے اندر بیکریوں کے اندر ایک ہنگامہ ہوا ہے اور لوگ کیک لینے کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، نیا سال شروع ہونے والا ہے اور ہم باہر جشن نہ منائیں، گھر میں ہم سب کے ساتھ اوپر چھت پہ جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے کرب کے ساتھ کہا، بڑے درد کے ساتھ کہا، مسلمان قوم جب غیروں کی نقالی اس طرح کرنے کے لگیں گی اور اسلامی تعلیمات کو پسے بجھ ڈالنے لگیں گی، اللہ کی طرف سے پھٹکار نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ اس لیے وہ دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی بچائیے، نوجوان نسل کو بچائیے، گھر والوں کو بچائیے، سمجھائیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے، اگرچہ کہ وہ معصوم بچے ہوں گے، وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے اور لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، اسکول والے ایسے کرتے ہیں اور فلاں ہمارے دوست احباب ایسے کرتے ہیں۔ انہیں بتائیے کہ بیٹا نیا سال ہمارے لیے جو ہے نیا سال نہیں ہے، بلکہ ہر دن ہمارے لیے نیا ہے، ہر لمحہ ہمارے لیے نیا ہے۔ وہ لمحہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے جس میں ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ لمحہ ہمارے لیے باعث عبرت بن جاتا ہے جس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور یہ بات میرے جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ سال جب ختم ہوتا ہے تو آدمی جشن کیسے مناتا ہے؟ نیا سال نہیں آیا ہے، ایک سال گزرا ہے، ہم ایک نئے سال میں داخل نہیں ہوئے، ہم نے ایک سال کو چھوڑا ہے پیچھے۔ اور جو چیز آدمی سے چھوٹ جاتی ہے اس پر احتساب کرتا ہے آدمی، غور و فکر کرتا ہے، جشن نہیں مناتا ہے۔ آپ کے پاس اگر بیگ میں 20 لاکھ روپے رکھے ہوئے، اگر ان میں سے 5 لاکھ خرچ ہو جائے، آپ جشن نہیں مناتے کہ 20 لاکھ تھے 5 لاکھ خرچ ہو گئے، بڑا اچھا ہوا، بلکہ آپ غور و فکر کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر یہ 5 لاکھ خرچ ہوئے تو کہاں ہوئے؟ اچھی جگہ خرچ ہوئے تو آپ شکر بجا لاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ غلط جگہ پہ خرچ ہوئے آپ غور و فکر کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے لاہی عمل تیار کرتے ہیں، آئندہ میرے جو پیسے ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، ان میں سے آپ کے 40 سال گزر گئے، 45 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، تو آگے والے جو زندگی کے لیے آپ کو احتساب کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ زمانہ کیسے گزرا ہے، ایام کیسے گزرے، اس پر جشن نہیں منانا ہے۔ اور یہ بھی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آدمی موم بتیاں جلاتا ہے، حالانکہ زندگی کا ایک چراغ بجھ گیا ہے، جلا نہیں، تو یہاں تو آنکھ بند کر کے غور و فکر کرنا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں جو غیروں کی تقریبات ہیں، مذہبی تقریبات ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے بچانے کی کوشش کرنا ہے، اور ان کے معاشرتی جو تقریبات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسلام پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا ہے، اور پوری جدوجہد کرنا ہے، اور یہ فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اس کی تعلیمات کون سے ہیں، اور مجھے کن کن احکامات پر عمل کرنا ہے، اور کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس طرح کامل اسلام پر اور جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، ادخلوا فی السلم کافہ، ایسا ہی جو ہے مسلمان کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مکمل اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو کچھ ہم سے کوتاہیاں، لغزشیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، اور غیروں کی نقالی سے اور غیروں کے طرز عمل کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی بچائے، ہمارے معاشرے کو بھی بچائے، اور مسلم جو ہے امت کو بچائے، اور اس کے ایک ایک فرد کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفوں کو درست کرتے ہوئے سنت